نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے مختلف مقامات پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں میم لکھا ہوتا ہے، کہیں طا لکھا ہوتا ہے، کہیں صاد لکھا ہوتا ہے، کہیں وقف لکھا ہوتا ہے۔ اس طرح کی مختلف علامات ہوتی ہیں۔ تو قرآن مجید میں کہاں پر تلاوت کرتے ہوئے ٹھہرا جائے، وقف کیا جائے، اور کہاں پر وقف نہ کیا جائے، آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم اس تفصیل کو پڑھیں گے، کیونکہ وقف جو ہے وہ کسی بھی زبان میں بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ کسی بھی زبان کو جب آپ پڑھیں یا ادا کریں یا بولیں تو صحیح مقام پر اگر وقف نہ کریں تو بات سمجھ نہیں آ سکتی۔ تو اسی طرح قرآن مجید بھی جہاں پر اس کے ٹھہرنے کا مقام ہے وہاں پر ٹھہرا جائے، اور جہاں ٹھہرنے کا مقام نہیں ہے وہاں کوشش کی جائے کہ وہاں وقف نہ کیا جائے۔ تو یہ آج ہم اپنے سبق میں یہ پڑھیں گے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے کون سی جگہ پر ٹھہرا جائے اور کون سی جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر وقف نہ کیا جائے۔ دوران تلاوت عبارت میں ٹھہرنے یا نہ ٹھہرنے کی جگہ کی پہچان حاصل کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ بے موقع وقف کرنے سے یا وقف والی جگہ پر وقف نہ کرنے سے قرآن مجید کے مفہوم میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ تو جس طرح عام زبان میں اگر اس جگہ پر وقف نہ کریں یا جہاں وقف کرنا ہوتا ہے وہاں وقف نہ کرنا ہو وہاں وقف کر دیں تو معنی اور مفہوم تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں جہاں پر ٹھہرنا ہو اگر وہاں نہ ٹھہریں یا جہاں نہ ٹھہرنا ہو وہاں ٹھہر جائیں تو قرآن مجید کے مفہوم میں بھی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا جو اہل علم ہیں، علماء تجوید ہیں، انہوں نے اس بات کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ علامات مقرر کی ہیں جو قرآن مجید میں پہلے سے درج ہوتی ہیں، تاکہ ان علامات کے مطابق وقف کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کیا جا سکے۔ تو آج ہم وہ علامات پڑھیں گے کہ کون سی جگہ پر وقف کرنا ہے اور کون سی جگہ پر وقف نہیں کرنا۔ جی، یہ آپ کے سامنے ٹریفک کے اشاروں کا ایک نقشہ بنا ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ جہاں پر ریڈ لائٹ ہو تو وہاں گاڑیاں ساری رک جاتی ہیں، سٹاپ ہو جاتی ہیں، آگے وہاں سے نہیں جایا جا سکتا۔ تو جہاں یہ ریڈ لائٹ ہے یہاں پر ٹھہرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی نہ ٹھہرا تو اشارہ توڑنے کی طرح وائلیشن کرے گا، اور وائلیشن جب ہوتی ہے تو جرمانہ بھی ہوتا ہے، چلان بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ دوسری طرف آپ کی سکرین کے جو بائیں جانب ہے وہاں گرین لائٹ آن ہے، تو گرین لائٹ جب ہو سگنل پہ تو وہاں سے جایا جا سکتا ہے، وہاں پہ ٹھہرا نہیں جائے گا بلکہ وہاں سے آگے جانا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہاں جہاں ٹھہرنا وقف کرنا چاہیے وہ جگہ وہ علامات یہ اس طرف لکھی ہیں، اور جہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے ملا کر پڑھنا چاہیے وہاں پر وہ علامات یہاں لکھی۔ اور جہاں یہ جو نہیں ٹھہرنا چاہیے اگر خدا نخواستہ وہاں پر سانس ٹوٹ جائے تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہاں سے پیچھے سے دوبارہ دوہرا کر اس کو ملا کر پڑھا جائے۔ تو اس کی تفصیل ابھی ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک علامت ہوتی ہے میم کی، میم۔ یہ میم علامت ہے اس بات کی کہ الوقف اللازم، کہ یہاں پر وقف کرنا لازم ہے، ضروری ہے، ٹھہرنا ضروری ہے۔ تو لہذا جہاں یہ علامت ہو میم، قرآن کریم کی آیات کے درمیان جہاں میم لکھا ہو تو وہاں پر وقف کرنا ضروری اور لازمی ہوتا ہے۔ نمبر 2، طا جہاں لکھا ہو وہاں پر بھی وقف کرنا یقینی ہوتا ہے، وقف کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں یہ 3 نقطے، اس طرح کا ایک علامت ہوتی ہے 3 نقطوں والی، تو یہ ہمیشہ 2 جگہ پر آتی ہے، یعنی پہلے یہ 3 نقطے اور پھر دوسرے 2 نقطے۔ تو جہاں پہلے نقطے ہوں
اس پر وقف کرنا اور اگلے نقطوں پر ملانا ضروری ہوتا ہے۔ پہلے پہ وقف کریں گے، دوسرے پہ ملائیں گے۔ ایک نشان پر وقف کرنا اور دوسرے پر ملانا ضروری ہے۔ کیسے؟ جیسے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ اب آپ دیکھیں لا ریب، لا ریب کے بعد بھی ہے اور اس کے بعد فیہ کے بعد بھی ہے، تو یہاں پر اس کو اس طرح پڑھیں گے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ یا لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ یہ یہاں پر شاید یہ علامت اس طرح ہے ذالک الکتاب، کتاب کے پہلا جو علامت ہے وہ کتاب پر ہے اور آگے دوسری علامت لا ریبہ پر ہے، تو کتاب کے اوپر وقف کریں گے اور آگے اس کو ملا کر پڑھیں گے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، لا ریب فیہ، تو کتاب پر وقف کریں گے اور آگے اس کو ملا کر پڑھیں۔ اچھا یہاں پر ایک علامت اس طرح ہوتی ہے قاف لام اور بڑی یہ، اس صورت میں تو یہاں پر الوقف الاولی، اس نشان پر بھی وقف کرنا چاہیے، وقف کرنا سنت ہے۔ اسی طرح کہیں لکھا ہوتا ہے سکتہ، اور اس سکتے کے بارے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہاں پر سانس روکنی ہے، تھوڑی دیر ٹھہرنا ہے، لیکن سانس توڑنی نہیں، سانس توڑے بغیر آگے پڑھیں گے۔ ایک الف کے برابر آواز روکے لیکن سانس توڑے بغیر پڑھنا جاری رکھیں، جیسے وقیل من راق، وقیل من راق، کلا بل ران، کلا بل ران علی قلوبہ، تو یہاں پر بل کے اوپر تھوڑا سا سکتہ کریں گے لیکن سانس توڑے بغیر آگے پڑھیں گے۔ اسی طرح بعض جگہ پر لکھا ہوتا ہے وقف النبی، وقف جبرائیل، وقف غفران، یہاں پر بھی وقف کرنا بہتر ہے، وقف کرنا بہتر ہے۔ وقف النبی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں وقف کیا، حضرت جبرائیل نے وقف کیا، تو یہ اس طرح اس مقام پر وقف کرنا بہتر ہے۔ اب وہ علامات دیکھیے کہ جہاں پر نہیں ٹھہرنا چاہیے، وقف نہیں کرنا چاہیے۔ لا، لا اگر آیت کے درمیان میں کہیں لکھا ہوا ہو، آیت کے درمیان میں لکھا ہوا ہو تو وہاں پر بالکل وقف نہیں کرنا، وہاں وقف نہیں کرنا۔ اگر سانس ٹوٹ جائے تو پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے۔ دوران آیت اگر یہ لکھا ہو تو نہ رکیں، اور اگر وقف کیا تو پیچھے سے ملا کر پڑھنا ہوگا۔ نمبر 2، لا اگر آیت کے آخر میں لکھا ہو، آیت کے نشان جہاں آیت ختم ہو رہی ہے وہاں پر لا لکھا ہوا ہو تو وہاں اختیار ہے آپ کو، چاہے وقف کریں چاہے ملا کر پڑھیں، دونوں طریقے سے وہاں وقف کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ صاد لام یا الوصل الاولی، یعنی یہاں پر وصل کرنا، ملانا، یہ ضروری ہے، نہ رکنا بہتر ہے۔ صاد لام یا جہاں لکھا ہو، یہ علامت لکھی ہو تو وہاں پر نہ رکنا، جس طرح یہ قاف لام یا تھا یہاں پر وقف کرنا بہتر ہے، اس طرح صاد لام یا اس پہ نہ رکنا بہتر ہے۔ اسی طرح زا قاف صاد اگر کہیں پر یہ ہو تو یہاں پر بھی وقف نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کسی نے وقف کر لیا تو پھر پیچھے سے ملا کر پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ زا قاف صاد یہ 3 حروف اگر کہیں پر لکھے ہوئے ہوں، یہ چھوٹے چھوٹے یعنی آیت کے درمیان میں چھوٹے یہ حروف یا یہ علامات لگی ہوئی ہوتی ہیں، یہ نہ سمجھیے گا کہ اس سے مراد وہ آیت کے زا قاف صاد والے حروف ہیں، بلکہ آیت کے درمیان چھوٹے سے یہ حروف یا علامات لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر بہتر تو یہ ہے کہ وقف نہ کیا جائے، لیکن اگر کسی آدمی نے
وقف کر لیا تو پھر وہاں پر پیچھے سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، پیچھے سے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں یہ صاد لام یا قاف فا، یہ دو علامات ہو تو یہاں پر بھی نہ رکنا بہتر ہے، لیکن اگر کسی آدمی نے وقف کر لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں۔ یہ علامات آپ نے اپنے سامنے رکھنی ہے اور ان کا سکرین شاٹ بھی لے لینا ہے۔ آگے جو ہے جیم، کہیں کہیں پر آیت کے درمیان میں جیم لکھا ہوتا ہے۔ جی معذرت، یہ درمیان میں تھوڑا سا آپ کو رکنا پڑا۔ یہ دیکھیے جیم، جہاں پر جیم کی علامت ہو تو الوقف الجائز، یہاں وقف کرنا اور نہ کرنا دونوں جائز، وقف کرنا اور نہ کرنا یہ دونوں جائز ہوتے ہیں، وقف الجائز کی یہ علامت ہے۔ اب اس کا خلاصہ کیا ہوا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ لا اگر کہیں آیت کے درمیان میں آ جائے، آیت کے درمیان میں چھوٹی سی علامت لا کی لکھی ہوئی ہو تو وہاں پر کسی صورت میں بھی وقف نہیں کرنا۔ اگر سانس ٹوٹ جائے تو پیچھے سے دوہرا کر لا کر ملا کر پڑھیں گے آیت کے درمیان۔ اور صاد لام یا زا قاف صاد، اس پر نہ رکنا بہتر ہے، یعنی اس پر وقف نہیں کرنا، اور باقی جو علامات ہیں ان پر وقف کیا جا سکتا ہے۔ اب میں اس کو تھوڑا سا مزید چھوٹا کرتا ہوں تاکہ آپ کو سکرین شاٹ لینے میں سہولت ہو۔ یہ میں کوشش کروں گا کہ یہ سلائیڈ آپ کے ساتھ گروپ میں بھی شیئر کر دوں، لیکن آپ یہ اس کا سکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں۔ جہاں ٹھہرنا وقف کرنا ضروری ہے یہ ادھر ہے، اور جہاں وقف نہیں کرنا چاہیے وہ اس طرف لکھا ہوا ہے۔ جی تو اس کی بہرحال قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے رعایت کرنا ضروری ہے کہ کہاں پر ٹھہرنا چاہیے اور کہاں پر نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ آج کے ہمارے سبق کا پہلا مرحلہ الحمدللہ مکمل ہوا۔ اب دوسرا مرحلہ ہے، ہم نے جو صورتیں یاد کرنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، تو الحمدللہ ہماری 11 صورتیں ہو گئی ہیں، اور آج ہم 12ویں صورت یعنی سورۃ العصر پڑھیں گے، اور اس کا طریقہ کار روزانہ کی طرح حسب معمول پہلے میں آپ حضرات کے سامنے ایک دفعہ پڑھوں گا، اور پھر آپ میں سے کوئی ایک صاحب میرے ساتھ، اور آپ سب نے ان کی آواز میں آواز ملا کر پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ جی تو آپ کو سکرین پر سورۃ العصر نظر آ رہی ہے، تو یہ ہم پڑھتے والعصر والعصر ان الانسان لفی خسر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اب دیکھیے جیسے آیت کے درمیان میں یہ لا لکھا ہے تو یہاں پر نہیں کرنا، وقف نہیں کرنا۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر، یہ آیت کے اختتام پر لکھا ہے تو یہاں اختیار ہے، یہاں رک جائیں یا نہ رکیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جی اب آپ میں سے جن کا میں انتخاب کروں گا وہ میرے ساتھ پڑھیں گے، اور باقی سب حضرات نے بھی اسی طرح میرے ساتھ مل کر پڑھنا ہے. جی فیاض حسین صاحب پڑھیں گے. جی فیاض صاحب میں پڑھاؤں گا آپ کو، آپ نے میرے بات، والعصر. میں آپ کو پڑھاؤں گا، آپ نے میرے ساتھ پڑھنا. جی ٹھیک ہے. بسم اللہ جی صحیح الرحمن ہے. الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر والعصر. ان الانسان لفی خسر. اننا لفی خسر. الا الذین آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالصبر. ماشاء اللہ، جزاک اللہ جی. تو یہ ہمارے سبق کا دوسرا مرحلہ بھی مکمل ہوا. اب انشاءاللہ العزیز ہم اپنے سبق کے تیسرے مرحلے کی طرف بڑھیں گے، جو دعائیں ہم یاد کر رہے تھے. تو الحمدللہ 11 دعائیں تو ہم نے یاد کر لی ہیں، بلکہ 11 کی ہیں، 12 کی ہیں. یہ 12 بھی ہم نے پڑھ لی تھی. یہ اس کے بعد والی دعا. اچھا یہ نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چند تسبیحات ایسی ہیں جنہیں ہر نماز کے بعد پڑھنے والا کبھی ناکام نہیں ہوگا. 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 34 بار اللہ اکبر. 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 34 بار اللہ اکبر. ان اذکار کا ہر فرض نماز کے بعد اہتمام کرنا ہے. ویسے بھی یہ بڑے بابرکت کلمات ہیں. سبحان اللہ کہنے کی وجہ سے جنت میں درخت لگتا ہے، اور اسی طرح رات کو سونے سے پہلے یہ جو کلمات ہیں 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 34 بار اللہ اکبر، جو شخص یہ پڑھنے کا اہتمام کرے گا تو اس کی نیند اس کے لیے سکون کا باعث بھی ہوگی اور تھکاوٹ کے دور کرنے کا باعث بھی ہوگی. اور یہ بڑا ایک میرا تو ذاتی تجربہ ہے، مجرب عمل ہے، کہ اگر کسی کو نیند نہ آ رہی ہو، بے خوابی کا مرض ہو، تو وہ اپنی آنکھیں مکمل طور پر بند کر کے، جس طرح سونے کی تیاری ہوتی ہے، پوری تیاری کر کے سارے خیالات کو ذہن سے نکال کر یہ تسبیحات پڑھنا شروع کر دے. تو انشاءاللہ ان تسبیحات کے ختم ہونے سے پہلے پہلے وہ شخص نیند کی آغوش میں چلا جائے گا. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی. آپ کے پاس کچھ غلام آئے ہوئے تھے مال غنیمت میں، تو یہ کہا کہ میں وہ مانگ لوں تاکہ وہ کام کر کے دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ کیا میں غلام سے زیادہ بہتر چیز آپ کو نہ دے دوں؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ بالکل دے دیں.
تو آپ نے یہ کلمات ان کو تعلیم فرمائے اور فرمایا کہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر یہ پڑھ لیا کرو۔ تو یہ ایسا ہے کہ دن بھر کی تھکاوٹ، اگر کام کی تھکاوٹ ہو، بوجھ ہو، کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو، تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ کلمات ایسے بابرکت ہیں کہ ان کے پڑھنے کی وجہ سے ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے اور ذہنی سکون آدمی کو میسر آ جاتا ہے۔ تو ہر نماز کے بعد ان دعاؤں کے پڑھنے کا اور ان اذکار کے پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے۔